بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے اور افراد کی اصلاح کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان ہو رہی ہے کہ معاشرے اور افراد کی اصلاح کتنی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی تاکید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انہی میں سے یہ روایت نمبر 14 بھی ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں ہر صورت نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے ہر حال میں، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا۔ پھر تم اس سے مدد کے لیے پکارو گے تو تمہاری پکار قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب اچھائیوں کا چال چلن ختم ہو جائے گا اور برائیوں کا رواج ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوگا اور انسان پھر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے برائیوں کو دیکھتے رہے اور اس کی اصلاح کی اور اس کی درستگی کی کوئی فکر نہیں کی، تو جس کی وجہ سے نیکیوں کا چلن ختم ہو جائے گا اور برائیاں عام ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیں گے اور لوگ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ سے مدد طلب کریں گے، نصرت چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے اس پکار کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ایسے وقت کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حلقے میں اور اپنے طور پر جہاں تک جو آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح کر سکتا ہو، اس کو اصلاح سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حدیث نمبر 15 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے۔ تمہیں ضرور نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ ضرور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ نیکی کا چال چلن، نیکی کا رواج معاشرے میں تب ہوگا جب تم نیکی کی ایک دوسرے کو تلقین کرو گے، نیکی کی تعلیم کرو گے، نیکی کا بارے میں لوگوں سے کہا سنی کرو گے۔ اور برائیاں کب ختم ہوگی؟ جب برائیوں سے لوگوں کو روکو گے، ٹوکو گے، منع کرو گے، ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ وہ حاکم ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہ ہمارے بڑے ہوں گے اور وہ جیسے چاہیں گے پھر عوام کو نچائیں گے، ان پر ظلم و ستم کریں گے۔ پھر تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں گے، لیکن ان کی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ نیک لوگوں کی دعا ایسے مظلوموں کے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی کہ جن پر ظالم حکمران مسلط ہو چکے ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بیماری معاشرے میں پھیل رہی ہو اور ڈاکٹر لوگ یا جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، وہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے فکر نہ کریں، مل کر نہ بیٹھیں اور اس کو ختم کرنے کا کوئی حل نہ نکالیں تو وہ برائی عام ہو جائے گی، وہ بیماری سب جگہ پھیل جائے گی۔ تو جب وہ بیماری سب جگہ پھیل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہلاکتیں ہوں گی، لوگ مریں گے، اموات ہوں گی بہت زیادہ۔ بالکل یہی مثال برائی کی بھی ہے کہ اگر برائیوں سے لوگوں کو منع نہیں کیا گیا، برائیوں کے خلاف اگر کھڑا نہیں ہوا گیا اور برائیوں کے خلاف اگر ہم نے کوئی مہم نہیں چلائی تو برائیاں اتنی زیادہ عام ہو جائیں گی کہ پھر ہر آدمی اس میں ملوث ہو جائے گا، اور پھر پکڑ کتنی سخت ہوگی کہ دنیاوی پکڑ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو، برے لوگوں کو اچھے لوگوں پر مسلط کر دیں گے۔ وہ ظالم حکمران بنیں گے، ظلم کریں گے اور جیسے چاہیں گے وہ ہم سے کھیلیں گے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ اتنا ضروری کام ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔
یہ بات پہلے بھی آ گئی کہ ہر آدمی چونکہ ذمہ دار ہے، اپنا ذمہ دار تو ہر آدمی ہے ہی، اور لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر فیملی کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی، معاشرے کی جو بڑے ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، سرپرست قسم کے لوگ ہیں، ان پر پورے گاؤں پورے سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اصلاح کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔